حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تقربوا الزنا آیت کریمہ لکھی ہوئی دیکھی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کہ زنا کھلی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کو دیکھا کہ یعقوب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تصویر سامنے نظر آئی کہ اب میرا بیٹا یوسف کیا کرتا ہے، اس امتحان میں کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی یعقوب کی تصویر نظر آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو دروازے کی طرف دوڑانے لگے، اور وہاں دروازے کے سب تالے کھل گئے۔ اب سامنے دیکھا تو عزیز مصر کھڑا ہوا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت، الف لام میم کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها۔ وقال الف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگان گرامی، سامعین اعظام، آج کی تراویح میں ہم نے سورہ ہود پہلے مکمل کیا اور اس کے بعد سورہ یوسف کے کچھ رکوعات ہم نے سنے۔ پورا سورہ یوسف ہمارا مکمل نہیں ہوا، بلکہ 13ویں پارے سے جو متعلق سورہ یوسف کے رکوعات ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو چونکہ تراویح میں باقی ہے، اس لیے سورہ یوسف کا جو حصہ تلاوت میں باقی ہے اسے بھی انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ محترم سامعین، اس سورہ ہود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفید بال دیکھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ ہود کے ساتھ مجھے سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر اور ایسی صورتوں نے جن میں قیامت کا تذکرہ ہے اور قوموں پہ عذاب کا تذکرہ ہے، ایسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو سورہ ہود آخرت کے عذاب، قوموں کے عذاب، دوزخیوں کے عذاب، ان مضامین پر سورہ ہود مشتمل ہے۔ اور بھی قرآن کریم کا بھی تذکرہ ہے سورہ ہود میں۔ سورہ ہود میں 2 جگہ آیا قرآن کریم کا تذکرہ، اور سورہ یوسف میں بھی جو ہے تو پہلے ہی آیا ہے۔ پہلے قرآن کا تذکرہ ہم سن لیتے ہیں، کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ قرآن کے جشن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی رمضان کی راتیں ہماری قرآن کی وجہ سے آباد ہے۔ ہم تراویح میں یہاں آئے ہیں، ورنہ دوسرے دنوں میں ہم بہت پہلے سو جاتے ہیں۔ آج اس کی تلاوت کے بعد، اس کو سننے کے بعد ہم یہاں اس کے خلاصے اور اس کے مضامین کو بھی سمجھنے کے لیے یہاں ہم بیٹھے ہیں۔ اس لیے تقاضا اس بات کا ہے کہ ضرور قرآن کو اختیار کیا جائے، اور قرآن ہی سے تربیت ہوئی ہے۔ قرآن کے نازل کیے جانے کا مقصد، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نفوس کو مہذب کرنا، دلوں کو مہذب کرنا، دلوں کے اندر تبدیلی لانا، یہ قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مقصد ہے۔ اور دیکھیے ہماری اور نمازوں میں بھی فرشتے آتے ہوں گے، جنات آتے ہوں گے، اس کا تو تذکرہ چاہے شاید کسی حدیث میں ملتا ہو، لیکن نماز فجر کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے، اس میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی اس میں آتے ہیں، اور جنات کے جو ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا گیا، تو
وہ یہی ہے کہ فجر کی نماز میں جنات کی جماعت گھومی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور جنات کا داخلہ آسمان میں جب جانے سے روک دیا گیا، ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے جنات بادلوں تک جاتے تھے اور وہاں سے خبریں چرا کر لاتے تھے اور پھر کاہنوں کو بتلاتے تھے، اور اس طرح کاہن جادوگر ان خبروں میں اور خبریں ملا کر جھوٹ موٹ جو ہے تو بیان کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان میں پہرے داری بڑھا دی گئی، اور جو آگ کا ڈلا شہاب ثاقب کے ذریعے اگر کوئی جنات جانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں تارا ٹوٹا، تارا نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ آسمان کی حفاظت کی جاتی ہے اور آگ کا ڈلا جو ہے تو برسایا جاتا ہے۔ تو اس طرح آسمان کی حفاظت کی گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک انقلاب آیا قرآن سے، ایک تبدیلی آئی، اس لیے کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز فجر ایسی تفصیلی ہونا چاہیے، ایسے مزے کی ہونا چاہیے، ایسے دل کی اطمینان کی ہونا چاہیے کہ اس میں قرآن انسان سنے اور فرشتے بھی اس میں حاضر رہتے ہیں۔ لیکن ہم بھی بڑے کاہل، اور ہم امام صاحب اگر پہلی رکعت دوسری رکعت فجر میں اور جمعہ میں طویل کر دیں اور تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بڑی رکعت طویل ہو رہی ہے، ہمیں کھڑے رہنا دشوار، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ فجر میں اور دوسری نمازوں میں 50 آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، جیسے بعض حافظوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کا طویل تلاوت کرنا بھی بھاری نہیں جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جلد نماز سے جو ہے تو ہم فارغ ہو گئے۔ اس لیے قرآن کے سننے سے ہمیں کترانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے قرآن کو سنیں۔ یہ نہیں کہ بس 20 منٹ میں 10 منٹ میں نماز ہو رہی ہے اور اگر کچھ غلطی ہے تو ہم بعد میں جو ہے تو ہم اس کو دوہرا لیں گے۔ آج نماز فجر میں، جمعہ کی نمازوں میں جہاں اچھی تلاوت ہوتی ہے وہاں مجمع پہنچتا ہے، بچے پہنچتے ہیں، جوان پہنچتے ہیں۔ تو یہاں بھی سورہ ہود میں پہلی آیت لائی گئی، کتاب احکمت آیاتہ، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتوں کو محکم کیا گیا۔ دو تفسیر بیان کی جاتی ہے محکم کی، ایک تو یہ کہ قرآن منسوخ ہونے والا نہیں ہے، جیسے توریت، انجیل، زبور جو ہے تو یہ کتابیں منسوخ ہو گئی قرآن کے آنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قیامت تک کے قرآن کے احکامات باقی رہیں گے، اس کی تلاوت باقی رہے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم محکم ہے، یعنی لفظی غلطی، معنوی غلطی، کسی احکام کی کوئی غلطی قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ ہاں قرآن کریم کی بعض آیتیں نازل ہوا تو کچھ پہلے نازل ہوا تھا تو بعد میں نازل ہونے والے حصے نے اس کو منسوخ کر دیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے وصیت ضروری تھی، بعد میں میراث کے احکامات نازل ہوئے تو وصیت کے احکامات ختم ہو گئے اور وصیت کی جو فرضیت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ پہلے میراث میں یہ تھا کہ اگر دوستی ہو جاتی ہے کسی کو، ایک دوسرے کا وارث طے کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے تو میراث ایک دوسرے کے وارث ہو جاتے تھے۔ لیکن بعد میں حکم آیا کہ نہیں، وراثت کی تقسیم والد اور ولد میں ہوگی، نسب کی بنیاد پر ہوگی، کہ والدین ہونے کی وجہ سے کچھ مال ملے گا، یا یہ کہ قریبی رشتہ دار کے ہونے کی بنیاد پر جو ہے تو میراث کا جو ہے تو ضابطہ چلے گا۔ اس لیے کچھ احکامات کے اندر تبدیلی آئی، لیکن کہا گیا کہ قرآن کریم کی آیتیں محکم ہیں، اس کے اندر ظاہری بگاڑ اور معنوی بگاڑ ہرگز نہیں ہے۔ ایک تذکرہ یہاں شروع میں آیا ہے قرآن کریم کا، پھر دوسری جگہ اور آیا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ 10 صورتیں قرآن کریم کے جیسی گڑھ کے لاؤ۔ 114 صورتوں میں مکمل قرآن نازل ہوا، لیکن کہا گیا کہ کوئی 10 لا سکتے ہو تو لاؤ، اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہو، انسانی کلام کہتے ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جس کو بلا سکتے ہو اس کو بلاؤ۔ یہاں 10 سے چیلنج دیا گیا،
اور سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا کہ 10 تو تم نہیں لا سکتے ہو، ذرا ایک ہی صورت لا کے بتاؤ. تو ظاہر بات ہے قرآن کی جیسی صورت جو ہے تو کوئی لا نہیں سکے. اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو گونگے کہتے تھے، لیکن قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کی ذات بے مثال تو اس کی کلام بھی بے مثال. کوئی جو ہے تو اس طرح کا کلام لا نہیں سکتا ہے. اس کی ابدیت، اس کی خالدیت، اس کی حقانیت، یہ سب مسلم ہے. تو اس طرح یہ یہاں دوسری مرتبہ تذکرہ ہے. پھر تیسری مرتبہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورہ یوسف میں شروع میں آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم عربی زبان میں قرآن نازل کر رہے ہیں تاکہ تم اس کو سمجھو، اور اس قرآن میں ہم اچھے قصے بیان کر رہے ہیں. تو اس طرح 3 مرتبہ قرآن کا تذکرہ آج ہم نے جو ہے تو تراویح میں سنا. سورہ ہود جو شروع ہوئی تو یہاں پر شروع میں تذکرہ ہے کہ آیت محکم ہے، اور پھر اپنے رب سے معافی چاہو، اپنے رب سے معافی چاہو گے، استغفار اگر کرتے رہو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، مدت متعین مدت تک تمہیں جو ہے تو فائدہ پہنچے گا. چنانچہ استغفار کے بہت فائدے ہیں، اور استغفار کے پہلے تو امت محمدیہ پر جو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا اس کی جو بشارت دی گئی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ کافر ہیں، مستحق ہے عذاب کے، لیکن ان پر عذاب نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا انت فیہم، کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، مکے کے اندر آپ موجود ہیں، اس لیے کہ مکے کے رہنے والوں پر عذاب نہیں آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جب ہجرت کر چکے تو اب تو عذاب آنا چاہیے تھا مکے والوں پر. تھوڑا بہت عذاب مسلط ہوا قحط کا، لیکن ایسا عذاب نہیں آیا نافرمانوں پر، امت محمدیہ کے نافرمانوں پر، جیسا سورہ ہود میں ہم نے سنا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جیسے ان پر عذاب آنا چاہیے تھا، نہیں آیا. اس کی دوسری وجہ بیان یہ کی گئی، ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافرین پر عذاب آنے والا نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر استغفار ہے. کافرین اپنے طواف میں غفرانک کہتے تھے، اے اللہ تجھی سے بخشش ہے، تجھی سے معافی ہے. تو استغفار اپنی زندگی میں بہت ہونا چاہیے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات میں کم از کم 200 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور ہمیں بھی تاکید کی جاتی ہے کہ استغفار کی تسبیح کا اہتمام کرو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو ایسی استغفر اللہ ربی من کل ذنب اور درود شریف کی تسبیح. اور بہت سی جگہ پر وہ پوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ہم کن اذکار کا اہتمام کریں. تو وہ اذکار سونے سے پہلے اور فرض نماز کے بعد ان کا اہتمام کرنا چاہیے. تو یہاں پر استغفار کی بھی جو ہے تو ہمیں پہلے فضیلت معلوم ہوئی. دوسرا جو 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، بڑی اچھی ہمارے لیے بشارت ہے کہ ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. اور اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ ہی عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں. ہمارا قیام کہاں ہے، ہمارا وطن کون سا ہے، سکونت کا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور کہیں ہم حج کو جائے یا عمرے کو جائے یا تجارت کے لیے ہم سفر کریں، وقتی طور پر ہمارا کوئی سفر ہو، جماعت میں ہم جائیں، تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور یہ کہا گیا کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی. اللہ نے اس زمین کے نظام کے قائم کرنے سے 50,000 سال پہلے بہت سی چیزیں انسان کی لکھ دی ہے. اس میں سے اس کا رزق بھی لکھ دیا گیا، اور صاف کہا گیا کہ کسی انسان کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. جہاں جہاں ہمارا رزق ہے وہاں ہم جا کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت دیتے ہیں. تو واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالی، نہ حکومت پہ ڈالی، نہ کسی جماعت پہ ڈالی، بلکہ اللہ ہی رزق دینے والے ہیں. اور اللہ نے اس کے ویسے اسباب بھی پیدا اللہ نے کیے. یہاں ایک واقعہ، 2 واقعے مفسرین لکھتے ہیں.
مختصراً آپ کو سناتا ہوں. اشعری قبیلہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا. ہجرت کر کے پیدل آتے تھے, سب ساز و سامان ختم ہو گیا, کھانا ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قاصد کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں. اب دروازے پر یہ قاصد پہنچا تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ پر ہے. اب اس اشعری شخص نے سنا اور کہا کہ لوٹ جانا چاہیے, جب اللہ کی رزق کی ذمہ داری ہے تو ہمیں خود اللہ رزق پہنچائیں گے. یہ اشعری قبیلے کے جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے کے لیے تھے, بغیر کچھ بتائے کہ لوٹ آئے, اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انتظار کرو, بڑا اچھا کھانا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے, اللہ انتظام کرنے والے. اب بیٹھ گئے. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ دو شخص آئے, ان کے پاس اچھا گوشت ہے ان کے اور اچھی روٹی ہے. سب نے سیراب ہو کر کھایا اور اس کے بعد بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے بعد اشعری قبیلے کے ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بڑا اچھا کھانا جو ہے تو ہمارے لیے بھیجا, انتظام کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو نہیں بھیجا بلکہ یہ اللہ نے بھیجا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آیت تلاوت کی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. تو ضرور ہم رزق کی کوشش کریں, ہم رزق حلال کی کوشش کریں, اس لیے کہ رزق کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال صلاحیتوں کے لیے بھی ہوتا ہے. لیکن انسان اپنے حلال رزق کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرتا ہے تو حرام اس کا کھانا جو ہے تو اس کا رزق جو ہے تو حرام بن جاتا ہے, حرام شکلیں اختیار کرتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ حلال انسان کو اپنا رزق حلال اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اللہ پر جو ہے تو کھلانے کی ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے نبوت و رسالت لینے کے لیے, بیوی کو چھوڑ کر آئے کہ ذرا کچھ آگ لاتا ہوں اور راستہ پوچھ کر آتا ہوں. تو اب یہاں نبوت و رسالت مل گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلے جاؤ, اب جہاں نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہو. تو دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کیسی کھائے گی اور کیسی پیے گی. اسی وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ لاٹھی مارو. جیسے لاٹھی ماری تو پہلا پتھر نظر آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا نظر آیا. تو تیسرے پتھر پر جب لاٹھی ماری ایک کے بعد ایک مارتے گئے تو تیسرے پتھر میں ایک مکوڑا تھا, ایک جاندار جانور تھا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ اب مجھے بیوی کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے, رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. بہت سے واقعات اس سلسلے میں رزق کے بیان کیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے کہ رزق اللہ دینے والے ہیں, ہم جائز شکلوں اور صورتوں کو ہم اختیار کریں گے. قوم نوح کی ہلاکت اور بربادی کا تذکرہ ہے اس سورہ ہود میں, اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ. اب چنانچہ وہی کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. چنانچہ ابتدائی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے بسانے کے لیے جو ابتدائی طور پر وہی لے آئی. انسان کو عقل سے نوازا گیا. انسان اپنی عقل کے ذریعے چیزوں کو ایجاد کرتا ہے, لیکن اللہ نے غلے کیسے پکائے جائے, مکان کیسے بنائے جائے, اس زمین کو بسانے کے لیے, کھیتی کرنے کے لیے, اور اگر کوئی مر جائے تو اس کی تدفین کیسی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا. ایک مردار کوے کے ذریعے سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے کوے کو بھیجا کہ وہ اپنے مردار کوے کو زمین کوریت کر دے تو اندر دفن کر رہا ہے. تو قابیل سمجھ گیا کہ ہاں تدفین اس طرح کی جا سکتی ہے, اور اس طرح تدفین کا سلسلہ شروع ہوا. فما آمن معه الا قلیل, بہت تھوڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. 3 نسلوں تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. نافرمان, ایسے نافرمان تھے کہ دادا اپنے پوتے کو نصیحت کرتا تھا کہ اس بوڑھے کی بات کو نہ ماننا, اور حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے جاتے, چٹائی میں لپیٹ کر حضرت نوح علیہ السلام کو مارا جاتا. مرا سمجھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی,
لیکن پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو ہوش آتا تو پھر توحید کی دعوت دیتے، اپنی نبوت اور رسالت کی تو دعوت دیتے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سوچا کہ نہیں، لا یلد الا فاجرا کفارا، کہ ان سے فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے. لا تذر علی الارض، کسی کافر کو اللہ مت چھوڑ، ہلاک کر دے. چنانچہ کشتی میں ایمان لانے والے 80 لوگوں کی تعداد تھی، اور وہ کشتی کے بارے میں کئی تفصیل اسرائیلی روایت میں ملتی ہے، ان سب پر تو ہم بھروسہ نہیں کریں گے. لیکن جو جانور پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے ان کو بھی حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا، اور تقریباً 8 مہینے یا کچھ لمبی مدت یہ کشتی گھومتی رہی. بیت اللہ پہنچی تو وہاں بیت اللہ کا بھی تو طواف کیا اس کشتی نے. پھر جودی پہاڑ پر رکی، اس کے کچھ نشانات بھی اور اس کے کچھ حصے بھی تو اس کشتی کے تو پائے گئے. تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، ان کے حالات اور واقعات آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. کوئی زلزلوں سے ہلاک کیا گیا، کوئی چیخ سے ہلاک کیا گیا. قوم لوط کو جعلنا عالیہا سافلہا، بستی کو اوپر اٹھایا گیا اور پھر اس کو پٹک دیا گیا. قوم لوط ایسی قوم تھی جس کے اندر جنس پرستی تھی. اللہ اسے حفاظت فرمائے، ہم اس سے محفوظ ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا بھی کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاک ہے، امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے نکاح کرو. مجھے تو اپنے فرشتے آئے تو ان کی طرف دوڑنے لگے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا بھی کہ اگر آج طاقت ہوتی اور قوت ہوتی، کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں ان فرشتوں سے تو تک جانے سے میری قوم کے اوباشوں کو روکتا. حضرت لوط یہ جو فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا بھی کہ لوط فکر مت کرو، یہ ہمارے قریب نہیں آ سکتے ہیں، ہم ان پر عذاب مسلط کرنے والے ہیں. صبح کے وقت تم دیکھو گے کہ یہ پوری بستی تو ہلاک ہو جائے گی. تو اس طرح پوری بستی کو تو ہلاک کر دیا گیا، پتھروں کی ان پر بارش کی گئی. تو اس طرح قوم لوط ہلاک کی گئی. اور اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. یہ فرشتے جب قوم لوط پر عذاب لے جانے لگے تو درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت اسحاق کی اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کی تو خوشخبری دی. وہاں پورے اس صورت میں تو وہاں پورے آداب میزبانی بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. تلا ہوا بچڑا، بھنا ہوا بچڑا تو لائے، اور جب فرشتے جب کھانے نہیں لگے تو پھر فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تو کھا نہیں سکتے ہیں، اور ہم لوط کی قوم پر عذاب کے لیے ہم تو جا رہے ہیں. اب خوشخبری دینے لگے پے در پے اولاد کی. تو بیوی نے کہا بھی کہ اب بڑھاپے میں کہاں سے اولاد ملے گی. تو کہا فرشتوں نے کہا کہ ہاں ایسے ہی اللہ جب نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آداب میزبانی بھی ہے کہ جو گھر میں ہو فوراً لانا چاہیے، اور مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ ذرا ادھر آئیے ادھر آئیے، بلکہ مہمان کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں جب ان قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا واقعات جب بیان کر چکے تو یہ کہا گیا کہ یہ خود ظالم تھے. اللہ نے ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے، کفر و شرک اور نبیوں اور رسولوں کے نہ ماننے کی وجہ سے، اور انبیاء کرام کے ساتھ جتنے معجزے دیے گئے تھے ان معجزات کی بے حرمتی کی وجہ سے، کہ انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، انہوں نے لاٹھی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، انہوں نے چمکتا ہوا ہاتھ دیکھ کر تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. تو ان سب بنیادوں پر ان کو ہلاک کیا گیا. صاف کہا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو بدبخت ہوتے ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہنم میں ان کے لیے چنگاڑ ہوگی، ان کی آوازیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد مومنین کے لیے کہا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدُونَ، کہ جو نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں تو ہمیشہ رہیں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازے جائیں گے. یہ تو اس طرح سورہ ہود مکمل ہوا.
اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کو ہم نے شروع کیا. 2-3 منٹ میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں جو ہے تو مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کو بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرو، اگر تم بیان کرو گے تو تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ مکر و فریب کریں گے، چال بازی کریں گے. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازے جانے کا خواب تھا، انعامات خداوندی کا جو تو خواب تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پیغمبر اور نبی تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتی. اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ اپنا کوئی اچھا خواب ہو تو بیان نہیں کرنا چاہیے. ہاں کسی ایسے شخص کے پاس جو آپ کا ہمدرد ہو، آپ کا خیر خواہ ہو اور خواب کی تعبیر بھی جانتا ہو تو اس کو بیان کرے. اور خواب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ خواب پر حد سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خواب کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک تو خواب انسان دن میں جو اس کے خیالات ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی وجہ سے بھی خواب دیکھتا ہے. اور دوسرا خواب یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے، اس کی وجہ سے خواب میں جو ہے تو اسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. تیسرے خواب کے بارے میں کہا گیا کہ ہاں یہ تیسرا خواب اللہ کی جانب سے خوشخبری کا ذریعہ ہوتا ہے یا انسان کے لیے الارم ہوتا ہے. اگر ہم نیک ہیں تو پھر اگر ہمیں خواب نظر آ رہا ہے تو پھر خواب کی وجہ سے بیدار ہو جانا چاہیے، چوکنا ہو جانا چاہیے. اگر ہمیں کوئی الارم آ رہا ہے، کوئی پیشن گوئی ہمیں لگ رہی ہے تو پھر اپنے خواب سے متنبع ہو جانا چاہیے. انبیاء کرام اسی لیے ان کے خوابوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے خواب نبوت کا 40واں حصہ یا 46واں حصہ جو ہے تو ان کے خواب ہو سکتے تھے. لیکن بھائیوں کو کسی طرح ان کے خواب کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم بھائیوں کو ہو گیا. بھائیوں نے، اور یعقوب علیہ السلام بھی بڑی محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت بھائیوں کو رشک بھی آیا کہ ہے چھوٹے، کھلاتے پلاتے نہیں ہیں باپ کو، لیکن یعقوب یوسف ہی کہتے رہتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ چلو ہم جو ہے تو یوسف کو راستے سے ہٹا دیں گے. چنانچہ یعقوب علیہ السلام کے پاس کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کھیلے کودے جنگل میں جائے اور ذرا یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں، لیکن ڈر اور خوف ہے کہ مجھے کہیں بھیڑیا حضرت یوسف کو نہ کھا لے. مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا کہ بھیڑیے یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. چنانچہ اس خواب کی بنیاد پر کہا تھا کہ کہیں بھیڑیے جو ہے تو اس پر حملہ نہ کر دے. حضرت ان بھائیوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، ہم تو نحن عصبہ، ہم جو ہے تو بڑی طاقت والی جماعت ہے. لیکن جیسے ہی لے کر روانہ ہوئے تو سب دوڑنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو کچھ تو کہنے لگے کہ تمہارے معبودوں کو بلاؤ، ستاروں کو بلاؤ، سورج اور چاند کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. سب ایسے دوڑنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے بھائی سے کہا بھی کہ آپ نے تو بڑا وعدہ کیا تھا اور پھر باپ کو کیوں تکلیف دیتے ہو مجھے تکلیف پہنچا کر، اور میری بے حرمتی کر کے یعقوب کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو. چنانچہ یہودا جو بڑا بھائی تھا اس نے کچھ تسلی دی یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف فکر مت کرو، یہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتے. لیکن سب نے کہا کہ نہیں، تم یوسف کی سفارش کر کے اور اس کے ساتھ محبت رکھ کے باپ کی محبت لینا چاہتے ہو، اس لیے ہم تمہیں بھی جو ہے تو قتل کریں گے. بڑے بھائی نے سوچا کہ اب کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیے کہ جس میں یوسف کی جان بھی بچ جائے اور جو ہے تو بھائیوں پر بھی جو ہے تو قتل کا الزام بھی نہ آئے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یوسف کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے ہم اپنے باپ کے پاس لے جاتے ہیں، یوسف کا کرتا خون میں رنگ کر پیش کر دیتے ہیں. جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام شام ہوئی تو وجاہم عیسیٰ یبکون. دیکھیے کیا جو ہے تو چال بازیاں ہوتی، کیا مکاری ہوتی. روتے ہوئے آئے اور کہا کہ ابا جان ہم کھیل کود میں مصروف تھے،
اور بھیڑیا آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو زخمی کر دیا، یعقوب حضرت یوسف کو کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بڑے ذہین تھے، انہوں نے کہا کہ بڑا عقل مند بھیڑیا ہے، یوسف کو کھا گیا اور کوئی کرتا بھی نہیں پھٹا، بڑا عقل مند بھیڑیا ہے۔ لیکن اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب صبر ہی کرنا بہتر ہے، لیکن اللہ بھی مدد کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت بہت زیادہ پیوست ہو چکی تھی، اور اللہ کی محبت غالب رہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام پر امتحانات اور آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بڑا بھائی، بھائیوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، یہ بڑا بھائی وہاں غلہ وہاں کھانا لاتا پہنچاتا، یہ غیر اندھیرا والا کنواں تھا۔ اب ایک قافلہ آیا، وہاں سے گزر رہا تھا، اب اس نے ڈول ڈالا کہ کچھ پانی مل جائے، لیکن اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ اب قافلے والوں نے دیکھا تو بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر چھپانے لگے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ضرور اب انسانوں کی فروخت ہوتی تھی، اس کو غلام بنا کر بیچا جائے گا اور تجارت کی جائے گی اور کمایا جائے گا، لیکن بھائی انتظار کرتے تھے کہ کہیں یوسف پھر لوٹ کر نہ آ جائے اور ہمارا جھوٹ ثابت نہ ہو جائے، اس لیے انتظار کرتے تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ سب جیسے ہی ڈول میں نکلے تو سب دوڑ کر آ گئے اور کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا ہے۔ تو لوگ قافلے والوں نے کہا کہ نہیں، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا غلام ہے تو کچھ ہم کو بیچ دو۔ وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ، معمولی درہم پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ آئے اور مصر میں، بازار مصر میں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی۔ کئی حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کی مقدار مشک اور اس طرح ایسے دوسرے ہیرے جواہرات یہ سب لگا کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور لے جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ وعسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو اچھا ٹھکانہ دینا، ہو سکتا ہے ہمیں یہ فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا دیں۔ اس طرح عزیز مصر نے نصیحت کی۔ حدیث تفسیر میں کہا گیا کہ عزیز مصر بڑا چالاک تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور زلیخا کو نصیحت کی اکرمی مثواہ، اسے اچھا ٹھکانہ دینا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی محل میں پلے بڑے، بچپن میں آئے تھے، پلے بڑے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے، اب حضرت یہی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ وراودته التي وفي بيتها عن نفسه، حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرنے کے لیے ان کے بالوں کی تعریف کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا، موت کے بعد تو یہ میرے بال سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہوں گے۔ زلیخا آنکھوں کی تعریف کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا، یہ آنکھیں تو سب سے پہلے ان کا پانی نکل جائے گا اور میرے جو ہے تو رخسار پر بہہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے بدن کی تعریف کی تو کہا کہ یہ میرا بدن تو سب یہ کیڑے مکوڑے کا جو ہے تو یہ رزق ہے اور سب اس کو کھا لیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام آمادہ نہیں ہوئی، اس نے دروازے بند کر لی تھی۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تقربوا الزنا آیت کریمہ لکھی ہوئی دیکھی کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کہ زنا کھلی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یا مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کو دیکھا کہ یعقوب کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تصویر سامنے نظر آئی کہ اب میرا بیٹا یوسف کیا کرتا ہے، اس امتحان میں کیا کرتا ہے۔ جیسے ہی یعقوب کی تصویر نظر آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو دروازے کی طرف دوڑانے لگے اور وہاں دروازے کے سب تالے کھل گئے۔ اب سامنے دیکھا تو عزیز مصر کھڑا ہوا۔ ادھر زلیخا نے شکایت کی کہ اس نوجوان کا کیا جو آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے۔
اس طرح اس نے شکایت کی عزیز مصر کو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ہے تو کوئی ارادہ نہیں کیا. وَلَقَدْ حَمَّتْ بھی، اس نے ارادہ کیا، اس نے بہکایا اور پھسلایا. ابھی بادشاہ پسو پیش میں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ ملازمہ کا جو ڈال دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قدرت گویائی عطا کی. اس نے کہا کہ اے عزیز مصر، حضرت یوسف کا کرتا دیکھو، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور زلیخا ان کا کرتا کھینچ رہی، اور اگر سامنے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں. چنانچہ اس کے جملے کہنے کی وجہ سے کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کہ حضرت یوسف بھاگ رہے تھے اور زلیخا جو ہے تو ان کے کرتے کو جو ہے تو کھینچ رہی تھی. عزیز مصر فوراً سمجھ گیا اور کہا کہ ان کیدکن عظیم، کہ اے عورتوں تمہارا مکر و فریب بڑا برا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اعرض عن ھذا، یوسف اس کو جانے دو، نظر انداز کرو. حضرت یوسف علیہ السلام پھر اسی محل میں رہے. اب زلیخا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، شہر میں بات عام ہو گئی تو اب کیا کریں، تو چرچا ہو گیا. تو زلیخا نے اپنی بدنامی کو مٹانے کے لیے ایک دعوت منعقد کی اور اس میں خوب پھلوں کا انتظام کیا اور اس کے بعد چھری بھی رکھی کہ جیسے آج کل رواج ہوتا ہے کہ چھری خود اپنے ہاتھ سے پھلوں کو کاٹو اور خود کھاؤ، جتنی ضرورت ہو اتنی لو. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس حسن کو دیکھ کر سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہوا، جب زلیخا تم کو دعوت دے رہی تھی تو تم کو آمادہ ہو جانا چاہیے تھا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب میرے لیے جیل ہی بہتر ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اب میرے لیے جیل ہی بہتر ہے. عزیز مصر میں نے بھی دیکھا کہ اب یہ چرچا عام ہو رہا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیل میں پہنچے وہاں کا ماحول تبدیل ہو گیا، وہاں کا ماحول بدل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے، توحید کو بتلاتے، پورا جیل کا ماحول بدل گیا. دو ساتھیوں حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے. اب جیل صاف ستھری ہو گئی، کہاں اوباشوں اور بدماشوں کی یہ جگہ تھی، اب جیل میں توحید کے نعرے بلند ہونے لگے. وہاں اقامت الہی جو ہے تو زندہ ہونے لگے. چنانچہ وہاں دو شخصوں نے کہا کہ دو قیدی تھے، ان کو جو ہے تو بادشاہ کو زہر دینے کے معاملے میں ان کو قید کیا گیا تھا. تو دونوں نے اپنا خواب بتایا کہ میں اب دوبارہ اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر ٹوکری ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے سر سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں، جس کی ٹوکری سے پرندے روٹی کھا رہے ہیں، اسے سولی دی جائے گی، اور جو اپنے آقا کو دوبارہ شراب پلا رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ بری ہو جائے گا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو بری ہو گیا تو اس سے کہا کہ ذرا جانے کے بعد بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ بھی کرنا. لیکن اللہ نے اس کو جو ہے تو بھلا دیا. چنانچہ ادھر بادشاہ جو ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ 7 دبلی گائیں ہیں، یہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. چنانچہ بادشاہ بیچتا ہے، قاصد بیچتا ہے، یہ نجات پانے والا جو بادشاہ کو پھر اس کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں جیل میں جا کر اس خواب کی تعبیر آپ کو یوسف علیہ السلام سے آ کر بتاتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ 7 سال خوشحالی کے رہیں گے اور اس کے بعد 7 سال یہ تو قحط سالی کے رہیں گے. اس لیے غلہ اچھے سے بالیوں میں رکھا جائے اور پھر اس کے بعد انتظام کیا جائے. اب چنانچہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فوراً روانہ نہیں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر میں یوسف کی جگہ جیل میں ہوتا تو میں فوراً روانہ ہو جاتا. حضرت یوسف علیہ السلام اس کا آنے والے قاصد سے کہتے ہیں کہ جاؤ بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. دیکھیے جس زلیخا کے محل میں رہ رہے ہیں اس پر بھی الزام نہیں لگا رہے.
بادشاہ کا کھایا پیا، عزیز مصر کے محل میں رہے، لیکن زلیخا کا براہ راست نام نہیں لے رہے. ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان کا کیا ہوا، وہ واقعہ کیا ہے کہ اب جو ہے تو میں کیسے، وہ واقعہ کیا ہے. چنانچہ عزیز مصر محل میں آتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. تو اس وقت زلیخا خود کہتی ہے الان حسس الحق، اب حق بات ظاہر ہوگی، انا راوت، میں نے ہی بہکایا تھا اور میں نے ہی پھسلایا تھا. پھر اس طرح بادشاہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور پھر 13واں پارہ شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفسیر کو سنیں گے. اللہ ہمیں اس واقعے سے بھی ہمارے نوجوانوں کو سبق اور عبرت عطا فرمائے کہ ایسے واقعات آتے ہیں نوجوانوں کے لیے، ایسے بہلانے کے، پھسلانے کے. اور آج کل تو ہماری مسلم لڑکیاں بھی بے پردہ ہے، غیر مسلم لڑکیاں بھی بے پردہ ہے، یہودی اور عیسائی، بہت سی ایسے قومیں ہیں. موبائلوں پر جو ہے تو نیٹ پر، موبائلوں پر بہت سی ایسی برہنہ لڑکیاں ہیں. آپ مارکیٹ میں جائیے، ورنہ نوجوان جو ہے تو جو دل پھینک عاشق ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ پیچھے گاڑیاں لگا دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے تو زنا میں جو ہے تو مبتلا ہو جاتے ہیں اور جو ہے تو اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے اس سورہ یوسف میں بڑی عبرت ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ کئی اعتبار سے ہمارے لیے سبق اور عبرت کا ذریعہ ہے اور زندگی کا سامان ہے. اللہ ہمیں عمل